یہ عمل اس سے بھی بہتر ہے، یہ قرآن پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات جاننا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن کے حرفوں کا ثواب کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بات بھی تو جو پتہ چلے گی یہ بھی تو علم کے ذریعے ہی پتہ چلے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان سے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی مجلس کے اندر بیٹھ کے علم حاصل کرو تاکہ تمہیں پتہ ہو، تمہیں تمہارے دین کے بارے میں تمہیں دین کی خبر ہو۔ تو میرے دوستو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم کی تلاش میں رہا کرو، علم کی جستجو میں رہا کرو میرے، اور پھر یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کی دعائیں جو ہے اللہ کے پیغمبر مانگتے آئے۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ اپنے علم کے لیے کھول دے، میری زبان کے اوپر گفتگو کرنی آسان کر دے۔ اور یہ جو بڑی مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ہر ایک کو یہ دعا آتی ہے ربی زدنی علما کہ میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کس کی دعا ہے دوستو؟ یہ کسی اور کی نہیں، یہ امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا و مولا یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ ربی زدنی علما۔ دوستو وہ نبی و آخر الزمان جس کو خالق کائنات نے ہر شے کا علم عطا کر دیا، ہر شے کا علم ملنے کے بعد بھی حضور یہ دعا پڑھیں ربی زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں پھر علم کی کس قدر ضرورت ہے۔ اسی علم کی بدولت ہی ہمیں یہ دین کے مسائل کی خبر ہوگی، اسی علم کی بدولت ہی ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ چلے گا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم کی تلاش میں رہا کرو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے تو چین کا سفر کرو۔ آپ نے فرمایا کوئی علم کی راستے میں نکلتا ہے اپنے گھر سے نکلے اس لیے کہ کہیں سے مجھے علم کی بات ملے گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے رب کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر ایسے شخص کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں جن کے اوپر بندہ چلتا ہے، اس شخص کے جو گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں جا کے کوئی علم کی بات سیکھوں گا، میں کوئی علم حاصل کروں گا۔ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ جو بچہ مدرسے جائے گا شاید اسی کے پاؤں کے نیچے پر بچھتے ہیں فرشتوں کے، نہیں۔ سامعین محترم، جو بھی اس نیت سے گھر سے نکلے تو کہیں سے بھی اس کو علم کی بات ملے، اور پھر زندگی بڑا انسان طالب علم ہی رہتا ہے۔ دوستو جب وہ نکلے گا اپنے گھر سے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کائنات کی ہر شے اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں جو علم کی تلاش کے اندر رہتے ہیں، جو علم کی جستجو کے اندر رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو علم کی تلاش ہمارے لیے از حد لازم ہے، اسی علم کے بدولت ہی ہمیں سارے مسائل آنے ہیں۔ اسی لیے اس علم کا شوق اپنے اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ میرے دوستو آج آسان ہے علم حاصل کرنا، کبھی حضور کے زمانے کی بھی خبر لے کر دیکھیں وہاں پر لوگ کیسے علم حاصل کرتے تھے۔ جب سفر میں دشوار ہوتے تو ایک جو ہے وہ روایات کے اندر بات ملتی ہے کہ لوگ مدینے کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہ مدینے سے قافلہ آئے گا تو ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو مدینے سے قافلہ آتا تو ان کے اونٹوں کو پکڑ لیتے، ان کے اونٹوں کو چارہ ڈالتے، ان کو آرام دیتے، ان کے جو قافلے والے ہوتے ان کے لیے بستر کا انتظام کرتے، ان کو کھانا مہیا کرتے، جس وقت وہ تر و تازہ ہو جاتے۔ ان ساری چیزوں کے بدلے وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے تم مدینے سے آئے ہو، تم نے حضور سے کوئی دین کی بات سیکھی ہوگی، ہمیں بھی کوئی بات سکھا دو، ہمیں بھی کوئی بات سمجھا دو۔ سامعین محترم اس طرح کر کے ان لوگوں نے ایک ایک بات سیکھ کے اپنی زندگی کے تاروں کو بدلا تھا۔ تو میرے دوستو آئیے اس چیز کی جستجو، اس چیز کا شوق پیدا کریں تاکہ یہ دین کے مسائل کو سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور پھر دو قسمیں ہیں علم کی،
ایک کو فرض عین کہتے ہیں اور ایک کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین وہ ہمارے لیے جو سیکھنا ہر حال میں لازم ہے، جس طرح نماز کی احکامات ہیں، اسی طرح کر کے ہمیں پتا ہو کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کا آغاز کہاں ہے، روزے کا اختتام کہاں ہے، زکوٰۃ کا ہمیں پتا ہو، یہ واسطہ ہمیں ہر روز پڑتا ہے۔ اسی طرح کر کے نماز جنازہ ہے، ان کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں، یہ فرض عین ہے، ان کا سیکھنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اور کچھ علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، چند لوگ بھی سیکھ جائیں گے تو باقیوں کا نظام چل جائے گا، جیسے علم طب ہے، منطق ہے، اصول فقہ ہے، یا پھر جراحت ہے، اس طرح کی علوم معاشرے میں چند لوگ بھی سیکھ جائیں گے تو نظام چل جائے گا۔ لیکن جو فرض عین ہے اس کا سیکھنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، تاکہ ہمیں خبر ہو کہ نمازیں کیسے مکمل ہوتی ہیں، نمازیں کہاں ٹوٹتی ہیں، نماز جنازہ کہاں صحیح ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنا لازم ہے۔ تو میرے دوستو پھر اس آگے چلیں تو آگے ایک اور بات بھی اس میں آ جاتی ہے، ہمارے اپنے معاشرے کے مطابق پھر آگے علم کی دو قسمیں ہیں، جسے کہا جاتا ہے علم نافع اور ایک وہ علم جس کے ساتھ انسان جو ہے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ قریب آقا علیہ السلام نے آپ نے آب زمزم پیا، آب زمزم پیتے ہوئے حضور نے یہ دعا پڑھی، جو آج حرمین شریفین میں جائیں تو حرم کے جہاں پر آب زمزم کے جو ہے وہ کولر پڑے ہیں، وہاں پر اکثر جگہوں کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ملے گی، کیا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یہ دعا حضور نے پڑھی تھی کہ پروردگار عالم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا، ایسے علم کی جو نفع والا ہو، ورزقا واسعا، ایسے رزق کی جو کھلا ہو، وشفاء من کل وبا، اور تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ہر بیماری کی شفا مانگتا ہوں۔ دوستو یہاں حضور نے علم نافع مانگا، وہ علم جو نفع والا ہو، وہ اس علم کی دعا مانگی۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی علم ہے جو نفع والا نہ ہو۔ دوستو وہ کون سا علم ہے کہ انسان کے پاس علم تو آ جاتا ہے لیکن وہ نفع دینے کے بجائے الٹا نقصان کر دیتا ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جو بندے کو مولا سے دور کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ پہلے علم نہیں تھا تو ہم سنت غیر مقدہ بھی پڑھتے تھے، جب علم آ گیا تو پھر کیا ہوا کہ یہ جناب بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ کیسا علم آیا ہے کہ سنت غیر مقدہ جاتی رہی؟ یہ نماز پڑھتے تھے، کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، ہم لوگ دعا مانگتے تھے، اب دعا نہیں مانگتے، کلمہ نہیں پڑھتے، کیا ہوا؟ اب علم آ گیا ہے تو اب یہ ہماری دعائیں جاتی رہی، کلمہ شریف جاتا رہا۔ انسان پوچھے کہ پھر یہ کون سا علم آیا ہے؟ پہلے نماز پڑھتے تھے، سر کے اوپر ٹوپی سجا کے پھر نماز پڑھتے تھے، امامہ باندھ کے پڑھتے تھے، علم آ گیا، ٹوپی اڑ گئی، کون سا علم آیا ہے یہ؟ سامعین محترم یاد رکھیے، جو علم بندے کو مولا سے دور کر دے ایسا علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہی علم ہے جو بندے کو مولا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ دوستو ایک بچہ دوسرے مکتبہ فکر کے مدرسے سے پڑھ کے آیا، اس سے کسی نے پوچھا ذرا تو یہ بتا حضور کے علم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ حضور کے پاس علم نہیں ہے۔ سامعین محترم اب ذرا پوچھئے اس سے کہ تو نے یہ کون سا علم پڑھا ہے؟ یہ شیطانی علم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ علم حاصل کیا لیکن اعتراض کس پہ کر دیا؟ اس ذات پہ جس ذات سے علم کے سارے چشمے پھوٹتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کر دیا۔ تو اس سے پتا چلا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو علم نافع کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو نفع ہو، اور ایک وہ ہے کہ جس سے انسان کو نقصان ہو۔ اسی لیے حضور نے پہلے ہی دعا سکھا دی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، مولا وہ علم عطا کرنا جس سے مجھے نفع ہو۔ دوستو اور وہ وہی علم ہے جو علم بندے کو مولا کے ساتھ جوڑ دے، جو علم بندے کو ادب کے ساتھ جوڑ دے، وہی علم نافع ہے۔ تو میرے دوستو ان علوم کا سیکھنا از حد ضروری ہے، جس کے ساتھ بندے کی اخروی زندگی جو ہے وہ اس کی آباد ہو، اس کی بہتر ہو۔ آج علم کا شوق نہ رہا، آج جستجو نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے جاتا ہے، ہمیں فکر لگ جاتی ہے، کوئی غسل دینے والا دکھائی
نہیں دیتا. بڑی مختصر سی یہ بات ہے. ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اپنے والد کا جنازہ خود پڑھا سکیں. ہمارے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم لوگ علم کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، ہم علم کا شوق نہیں رکھتے. ہم نے اپنی دوستی کسی علم والے سے نہیں رکھی، جس کا نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے. سامعین محترم، جب کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی میں دو ہی شوق پالے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہیں. آپ نے فرمایا مجھے زندگی میں دو ہی شوق رہے ہیں، ایک کہیں مجھے علم کی مجلس ملے، ایک اس چیز کا شوق ہے، اور ایک اس چیز کا شوق ہے کہ تہجد کا وقت آئے اور میں مصلی کے اوپر ہوں. زندگی میں یہی دو شوق تھے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں جس جگہ کے اوپر بیٹھ کے لوگ علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس جگہ کے پاس تو خدا کا عرش بھی جھکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اتنی بڑی جگہ ہے. دوستو لیکن ہم اس چیز سے نہ بلد رہتے ہیں، ہم اس چیز سے نہ آشنا رہتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا دوستو کہ یہ جستجو علم کی ہمیں پہلا سبق پڑھایا ہی یہ گیا ہے کہ اقرا، پڑھیے اور سیکھیے، علم کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو صرف کریں. اسی علم کے ذریعے ہی ہمیں ہر شے کا پتہ ملنا ہے. اگر علم کی جستجو ہی نہیں ہوگی تو ہر شے سے ہم ناواقف ہو جائیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا